بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو ہر ترتیب انسانوں کے مزاج اور اس کے مطابق اس کے لیے جتنی آسانی ہو، اللہ رب العزت نے سب طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتائے۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اس کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دنیا میں اللہ نے عبادت کے لیے بندوں کو پیدا فرمایا اور یہ ہمارا مقصد اصلی ہے۔ اب ہم عبادتوں پر نظر کریں تو اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کے اعتبار سے سب سے پہلے ایمان فرض ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے، ہم زبانی اور دلی اعتبار سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ دوسری، اللہ رب العزت نے جو عبادت دی ہے وہ نماز کی ہے، اور زکوٰۃ ہیں، روزہ ہیں، حج ہیں، یہ 5 عبادتیں ہیں۔ ان میں سے بھی اللہ نے جو ہے کچھ کم کر دی اور سہولت کر دی کہ جس کے پاس 1 سال تک مال رہے اور اتنا مال جو شریعت نے بتایا ہے اس حساب کا، اور اس پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ، ورنہ زکوٰۃ بھی نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ غریب ہو امیر ہو، اپنے اعتبار سے اپنی دلی خوشی سے کچھ نہ کچھ صدقات کرتا رہے تاکہ بیماریوں سے، تکلیفوں سے اور اپنی زندگی راحت اور سکون کی گزرتی رہے۔ تو زکوٰۃ والا مسئلہ ایک طرف ہو گیا جو فرض ہیں، لیکن ان لوگوں پر جو اس کے واقعتاً مالک نصاب ہیں۔ حج بھی اسی طرح، پوری زندگی میں 1 مرتبہ، چاہے کتنا ہی مالدار ہو، پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض۔ تو 2 فرض ایسے ہیں جو اگر حیثیت ہو تو کرنا ہے، حیثیت نہیں تو نہیں کرنا ہے۔ باقی رہ گئے 3، ان میں سے پہلا تو سب پر فرض ہے، ایمان والا۔ اب اس کے بعد رہ گئے روزہ اور نماز۔ اب روزے میں اتنی سہولت اللہ رب العزت نے کر دی کہ جو ہے پورے 11 مہینے تم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو اور کھاؤ اور پیو، حق حلال کے ساتھ، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہو۔ اور 1 مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے، اس میں اگر تمہیں صحت ہے، تندرستی ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے، اور اس میں بھی بیمار ہیں اور پریشانی ہے جو شریعت کے حساب سے واقعتاً وہ پریشانی ہے تو اس میں بھی سہولت۔ اب کنڈیشن آ جاتی ہے صرف نماز کی کہ آدمی بیمار ہو، اس حالت میں بھی نماز ایک دم سے معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، کرسی پر پڑھو، جس طرح جس حالت میں ہو پڑھنا ہے، ایک دم سے بالکل معاف نہیں۔ یہاں تک کہ ایک آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ میں بالکل اب ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ مرنے والا ہوں، تو جتنی نمازیں اب اس کی جائے گی یعنی قضا ہوگی، اس کا وہ فدیہ کہے گا، وصیت کرے گا کہ میری اتنی نمازیں جا رہی ہیں اور میں مرض الموت میں ہوں، یعنی ایسی کنڈیشن ہے کہ اب اچھے ہونے کی امید نہیں ہے۔ اس حالت میں نماز کی کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے کہ نماز معاف تو نہیں،
اس کا بھی بدل لینا پڑے گا. فدیہ دو، وصیت کرو ورثہ کو، وارث دار کو وصیت کرو کہ میری اتنی اتنی نمازیں گئی ہوئی ہیں، اس کے آپ فدیے دے دینا. تو میں بتا رہا ہوں کہ اتنے حقوق اللہ ہیں، ان میں ایک نماز ایسی کنڈیشن ہے. اب یہ جو نماز کی شروعات ہوتی ہے اس کے لیے ہم کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. سورہ جمعہ میں دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تمہیں جمعہ کی اذان پکارے، مؤذن جب بلاویں، تو اس وقت میں سب کام چھوڑ کر فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کام کاج چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور کہاں آ جاؤ؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. اب حدیث کی طرف نظر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 700 یا 800 مرتبہ اشارتاً اور واضح طور پر اللہ نے اس نماز کے لیے ہم کو بلایا کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، آؤ نماز پڑھنے کے لیے. میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں اس بات کی طرف آپ کو کھینچ رہا ہوں. تو قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، جب تمہیں اذان دینے والا پکارتا ہے، نادیتم الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف، اتخذوها لہوا ولعبا، تو بہت سے لوگ اپنی حرکت اور اپنی ایکٹنگ اور اپنے عمل کے ذریعے سے یہ کرتے ہیں کہ اس اذان دینے والے کو، مطلب وہ فرد نہیں، جیسے میں اذان دے رہا ہوں تو مجھے ایسا نہیں، جو بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کے بارگاہ کی طرف بلانے والا ہے، اس شخص کو، یعنی اس اذان دینے والے اللہ کے کلام کو، اتخذوها لہوا ولعبا، ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ کھیل کود میں مشغول ہے، یعنی اس کو کچھ پڑی نہیں ہے، اذان ہو رہی لیکن کوئی فکر نہیں ہے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کرتا ہے، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ایسا کرتا ہے کہ اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے کہ جو اذان دینے والا، اللہ کی بارگاہ کی طرف بلانے والا، یہ چھوٹی ویلیو کا آدمی نہیں ہے، یہ کم حیثیت شخص نہیں ہے، بہت اونچی ویلیو ہے. تو پہلے قرآن کریم کے ذریعے سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف بلانے والا ایک مؤذن، ہماری زبان میں بانگی اور مؤذن، یہ جو ہیں اللہ نے اس کا بڑا مقام عطا فرمایا. تو قرآن کریم کے ذریعے سے یہ ہو گیا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا ہزوا ولعبا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے کھیل کود میں مشغول ہیں، اپنے کام میں مشغول رہتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لہوا ولعبا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اس کی وقعات، اس کی عزت نہیں ہے، اس وجہ سے کر رہے ہیں. اب ذرا یہ اذان کی بات آ گئی تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب ساری عبادتیں، جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں، تو جو بھی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کی طرف بلانے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ ہماری جو اذان ہے وہ کب شروع ہوئی تھی؟ تو ذرا اس کی طرف نظر کرتے ہیں. تو سن ہجری 1 میں مدینہ طیبہ میں جب مسجد بنائی گئی، مدینہ، ہماری مدینہ طیبہ جب بنایا گیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ اب جماعت سے نماز ہوگی. پہلے چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، اب جماعت سے نماز ہوگی. تو اس نماز کے لیے کیسے لوگوں کو بلایا جائے، کیسے لوگوں کو پتا چلے؟ تو صحابہ میں مشورہ ہوا، لوگوں کے اندر طے ہوا، بہت سے صحابہ نے رائے دی. ان میں سے 4 باتیں نکی ہوئی، طے ہوئی. ایک تو یہ ہوئی کہ ایک کام کریں گے، ایک دم اونچی جگہ پر چڑھ جانا ہے اور وہاں پر جھنڈا لٹکا دیں گے. ایسا بڑا جھنڈا لٹکانا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے، لوگ جھنڈا دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اب نماز جماعت سے ہونے والی. ایک مشورہ یہ ہوا. دوسری رائے یہ دی گئی کہ بڑی اونچی جگہ پر بہت بڑی آگ جلائی جائے تاکہ اس آگ کو دیکھ کر لوگوں کو خبر ہو جاوے کہ اب جو ہے جماعت سے نماز ہونے والی ہے. تیسری رائے یہ دی گئی کہ جیسے یہودی لوگ ایک اوزار ہوتا ہے جس کو بجاتے ہیں، جیسے اپنی زبان میں سمجھیں شنکھ بجاتے ہیں، شنکھ زور سے بجایا جاتا ہے، ایسی اوزار ہیں یہودی لوگ بجاتے ہیں، اس طرح ہم بھی بجا دے ہوئے زور سے تاکہ لوگوں کو پتا چل جاوے کہ جماعت سے نماز ہونے والی، یعنی نماز کھڑی ہونے والی ہے. یہ تیسری رائے تھی. چوتھی رائے صحابے میں یہ دی گئی کہ جو ہے مسیحوں کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ ماننے والے ہیں، وہ لوگ ناقوس بجاتے ہیں، اس طرح ہم بھی بجا دے ہوئے
لیکن سب کے اندر ہمارے نبی کے پاس جب یہ ساری باتیں آئی، ہمارے نبی نے کہا کہ یہ سب باتیں تو ان لوگوں کے ساتھ کاپی ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے، ہم کو کسی کی کاپی اور جو ہے مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے۔ اسی دوران میں اسی فکر میں لگے ہوئے تھے کہ ایک صحابی، انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخص دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اور خواب میں اللہ رب العزت نے اذان کے کلمات عبداللہ بن زید کو سکھائے، یہی جو ہم اذان دے رہے ہیں، یہی لکھا ہے کتابوں میں کہ صرف یہی ایک صحابی نہیں تھے جن کو یہ اذان کے کلمات سکھائے گئے تھے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن یہ لیٹ پڑ گئے، دیر ہو گئی، کیونکہ جو پہلا آتا ہے جے ویلا تے پہلا، حضرت عبداللہ بن زید نے پہلا خواب بیان کر دیا، حالانکہ اور بھی دوسرے بہت سارے صحابی تھے جنہوں نے یہ خواب دیکھے تھے کہ یہ کلمات ہیں اذان کے، لیکن حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے یہ پہلا خواب بیان کر دیا کہ حضور جو ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ اکبر والی پوری اذان کے کلمات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا اور کہا کہ ہاں اللہ کی طرف سے مجھے بھی بتلایا گیا ہے، اور یہ اذان کے کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بتائیے، یہ اونچی آواز والے ہیں اور ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آواز پہنچ جائیں گی اور اس طرح اذان کے کلمات کہے جائیں گے۔ اس وقت سے اذان شروع ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اذان دینے والے کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں حدیث شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، ہم سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اتنا مقام اور اتنی فضیلت ہے تو لوگ پیچھے کی صف چھوڑ دے، اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جاوے کہ اذان دینے کی فضیلت کیا ہے اور کتنا اونچا درجہ ہے، تو لوگ آپس میں تلوار کے ذریعے سے جھگڑنے لگے اور آپس میں چٹھی اچھالے کہ نہیں معاملہ کیسے سیٹ ہوگا، سب لوگ چٹھی اچھالو، پہلی صف میں کون کھڑے ہوں گے، تو اس کے لیے چٹھی اچھالی جاوے گی، جس کا نام نکلے گا وہی کھڑا ہوگا، یعنی اگر اس کی حقیقت پتا چل جاوے تو لوگ اس طرح کرنے لگے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے اور اذان دینے کے لیے۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ، سب بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہیں جو چاند، سورج، ستارے اور سایوں کی خبر رکھے اللہ کے ذکر کے لیے، اور یہ کون خبر رکھتا ہے، جو اذان دینے والا تھا وہ بار بار گھڑی میں دیکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی گھڑی اس وجہ سے پہنتا ہے کہ اس میں نماز کے اوقات کا انتظار رہتا ہے کہ اب کون سی نماز ہوگی، اب کون سی نماز ہوگی۔ میں نے اس کے بعد ہی گھڑی خریدی تھی، تو اس کے اندر نبی ایک ٹائم لکھا ہے 4:23 اس گھڑی میں کہ 4:23 کو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، تو میرا ذہن یہی رہتا ہے کہ جو ہے ابھی بجے ہیں 1:23 ہوئی ہیں، 4:23 پر نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی یہ اینڈ اس کا وقت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نیت سے حدیث شریف میں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، گویا کہ وہ نماز میں ہی اللہ اس کو اس کے وقت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ہم گھڑی بھی پہنے تو کس نیت سے پہننا ہے کہ ہم اس لیے وقت دیکھ رہے ہیں تاکہ حالانکہ دوسرا کام بھی ہوتا ہے، اسی گھڑی کے ذریعے سے ہم یہ بھی نیت کریں کہ دوسرا کام ہو رہا ہے ہمارا، لیکن اگر یہ نیت کو اول رکھے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمیں ثواب عطا فرمائے، گھڑی کی گھڑی ہو گئی اور ثواب کا ثواب ہو گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ نکلتے ہیں جنگل کے اندر اپنی بکریاں چرانے کے لیے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، یعنی جنگل میں پڑے رہتے ہیں اور وہیں زیادہ تر رہتے ہیں۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، فرمایا کیا ہے، تو کہا کہ جب آپ جنگل میں ہو اس موقع پر اذان کہیں تو ذرا اونچی آواز میں کہنا۔ ہمارے یہاں تو پرابلم ہو جاتا ہے، پرابلم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر واقعتاً لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آواز سے تب تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری تو 2 منٹ کی ہوتی ہے اور ان لوگوں کا تو ڈھم ڈھم بجتا رہتا ہے، وہاں تکلیف نہیں، ہم کو بھی تو ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ سوچنا ہے، خیر اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل وہاں لگائی ہوئی ہے کہ کیا کتنا ہے کیا صحیح ہے، بلکہ ہماری اذان کو تو پرمیشن ملی ہے
سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اذان دے سکتے ہیں مائک کے اندر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صحابی کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنی اذان کو ذرا اونچی کہیں، اس وجہ سے کہ آپ کی آواز جتنی دور جائے گی اور جتنے زمین اور درخت چرین پرین یہ سب لوگ سنیں گے، کل قیامت کے دن یہ لوگ گواہی دیں گے اللہ کے یہاں کہ ہاں انہوں نے اذان. درخت بھی کہیں گے، چرین بھی کہیں گے، درند بھی کہیں گے، پرندے بھی کہیں گے، اور آپ کی بکریاں بھی بولے گی. تو کتنا اچھا ایک مؤذن کا کتنا مقام ہے کہ کل کو قیامت کے دن ہم کو کوئی سپورٹ نہ کرے، تو کوئی ہمارے لیے کچھ بولے ہی نہ، تو کل قیامت کے دن اس اذان دینے کے والے کے لیے جو ہیں یہ چرندے، درندے، پرندے اور درخت سب چیزیں اللہ کے یہاں گواہی دے گی. تو کتنا اونچا مقام ہے اللہ رب العزت نے جو ہے دیا ہے. ایک حدیث میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ابن ماجہ جتنی میں روایت بیان کر رہا ہوں وہ سب ٹاپ لیول کی، ایسا نہیں کہ ضعیف روایت ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ بخاری کی ہیں، نسائی کی ہیں، ابو داؤد شریف. یعنی یہ کتاب اگر پڑھے نہیں تو کوئی عالم بنتا ہی نہیں ہے. سب 6 سیاہ ستہ جو ہیں وہ سب سکے لگی ہوئی، یعنی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جمع کی. یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جس اذان دینے والے نے، جس مؤذن نے 12 سال تک اذان دی وہ جنتی آدمی ہے. 12 سال تک جو شخص اذان دے وہ کیسا آدمی ہے؟ جنتی ہے. اب ذرا میں بتاتا ہوں کہ اس پروپیگنڈے میں ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں. دیکھو ایک چیز تو یہ ہے، جیسے میں کر رہا ہوں یہ جو میں مار رہا ہوں تو یہ مارنا مجھے محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہ ہو، جھوٹا ہو گیا ہو. اسی طرح ہم مسلمانوں کو بہت پلاننگ کے ذریعے، آپ کہیں گے مول صاحب ہمیں پھینکتا ہے، لیکن سچ بات کہہ رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے، علماء کہتے ہیں کہ بہت پلاننگ کے ذریعے سے امام اور مؤذن کے وقار کو بیائی ہی بالکل گرا دیا. اور حدیث میں بھی ہے، اسی لیے تو سنڈاس کون صاف کرے گا؟ مؤذن صاف کرے گا. میں نے کہتا انتظامیہ سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، میں حدیث اور قرآن کی بات کر رہا ہوں. یہ جو انتظام ہے وہ الگ چیز ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہت پلاننگ کے ذریعے سے ہماری یہ ذہنیت بنائی گئی. ذرا بھی کچھ ہوگا، مؤذن ایک ہے، بانگی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اکھا گامنو نوکر. کچھ بھی ہو تو کیا کرے گا؟ مؤذن نے کہہ دو، پہلا بانگی نے کہہ دو نہیں. صدقہ کا ہو تو کہاں جائے گا؟ پہلا بانگی نے کہہ دو نہیں. کچھ بھی ہوگا. آپ ذرا سوچو. اب ذرا میں حدیث کی طرف آپ کو اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ. میں نے کہا تھا نا 5 چیزیں ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. روزہ، زکوٰۃ اور حج جو ہیں یہ تو کنڈیشن ہے، اگر حیثیت ہے تو کرو، نہیں تو نہیں کرنے. لیکن اس کے بعد بھی روزہ اچھے ہو سال میں 1 مرتبہ. لیکن نماز اور ایمان تو ہر حالت میں فرض، لیکن نماز کے لیے جو بلاتا ہے. حدیث شریف میں کل کو قیامت کے دن سب سے پہلا جس چیز کا حساب ہوگا وہ کون سا؟ نماز کا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، یعنی نماز کا. اب بتاؤ کہ نماز کے بارے میں 700-800 مرتبہ اللہ خود بلائے اور مؤذن اسی میں آ گیا. اب آپ خود بتاؤ کہ کیا ہمارے ذہن کو اس پلاننگ کے ذریعے سے نہیں بنایا گیا؟ اسی پلاننگ کے ذریعے سے. آپ خود بتاؤ، اپنے بچوں کو مؤذن بنانا چاہتے ہو، 8000 میں ڈھکیلنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو امام بنانا چاہتے ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اتنی کم نوکری میں کیوں لگاؤں، ایسی خدمت میں کیوں لگاؤں جہاں پر لوگ 8000 میں خالی کام چل جاتا ہو. اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن اوروں کی سننے کی، ادھر سے بولے وہ سنو، ادھر سے بولے وہ سنو. پھر الگ الگ مفتی آ کر بولتے ہیں وہ الگ کہ اذان ماں تو ایم، اذان ماں تو تیم، وہ الگ باتیں ہیں سب. تو آپ خود بتائیے کہ جس کو 12 سال اذان دی ہو اللہ اس کو جنتی کا سکہ لگا دے. اس کے بعد میں ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مؤذن کے لیے خود دعا فرمائی ہے اور فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن اولین اور آخرین، یعنی آدم سے لے کر نبی تک، قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سب لوگ رش کریں گے. اوئے ہوئے ہوئے، یہ کیا بات ہو گئی؟ امام تو پہلی مسجد نہ ہوتا نے، پہلو جی امام سے، پہلو مؤذن. آٹلا اوپر کہاں پہنچی گئی؟ اپنی زبان میں یہ آٹلا اوپر پہنچی گئی. مشک کے ٹیلے پر ہوں گے. ان میں ایک وہ ہوگا، وہ غلام جو اللہ اور اس کے آقا کی بات مانتا ہو، وہ امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہو، اور تیسرا وہ مؤذن جو 5 ٹائم کی اذان دیتا ہو. کل کو قیامت کے دن اللہ ایسے مشک کے پہاڑ پر بٹھائیں گے، ایسے لیول پر، اس وقت میں لوگ کہیں گے اوئے ہوئے ہوئے،
یہ کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی ہستی، یعنی ہم لوگوں کو بہت پلاننگ کے ذریعے سے ذہن کو واش کیا گیا، خراب کر دیا گیا اور بگاڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی، ورنہ اللہ اور اس کے رسول نے تو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ لکھا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان، جیسے اذان ہو گئی اور نماز کھڑی ہو، اس کے درمیان میں ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے، یا تو ایک دم وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے، یا پھر جو ہے پیچھے بیٹھ کر بات کریں گے، یا ادھر ادھر گپے لگاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرتے ہیں، اللہ کبھی اس دعا کو رد نہیں کرتے، یعنی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر مسجد میں آ گئے تو ذرا ویلے آ گئے تو مسجد میں آگے آ جانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ دعا کر جو، خود دعا کر لو۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، پھر کیا ہے؟ فوکٹ کا کام ہے، آرام سے کر لینا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نسائی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دینے والا بھی جنتی آدمی ہے۔ اس میں لکھا ہے، اب اذان کا جواب کیا دے گے؟ بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب یہ ہوتی ہے نا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ میں صرف صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، نہیں، اذان کے جتنے بھی جو کلمات ہیں بیعینی ہی ویسے ہی بولیں گے، صرف حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ہم یہ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذان کے جواب میں کہیں گے، تو اذان کا جواب دینے والا بھی خود جنتی ہیں، تو ہمیں اذان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کے بجائے جو ہیں ہم کیا کریں، اذان ہو اس موقع پر ہم اذان کا جواب دیں، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ جب یہاں اقامت ہوتی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اسی طرح اقامت جو ہوتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس موقع پر بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مجھے اگر معلوم ہو جاتا کہ ایک مؤذن کا اتنا مقام ہے تو میں حج، عمرہ اور جہاد کی فکر ہی نہیں کرتا، یعنی اتنی پرواہ نہیں کرتا۔ کیونکہ اس زمانے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے، اب سب لوگ تھوڑی دوڑنے پھرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے معلوم ہے کہ اس کا اتنا اجر و ثواب اور فضیلت ہے کہ مجھے اگر حج عمرہ کرنے نہ بھی ملتا اور جہاد میں جانا نہ بھی ملتا تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر میں مؤذن ہوتا تو دن میں نفل نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اور رات کو جاگنا یہ سب ٹینشن ختم کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اذان دینے والا اتنا اونچا مقام رکھتا، اللہ اس کو اتنا ہی اتنا دے دیتے ہیں کہ نفل عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مؤذن کے لیے 3 مرتبہ بخشش کی دعائیں کی ہیں، مؤذن کے لیے 3 مرتبہ بخشش کی دعائیں۔ اب اس کے بعد بات سننے والی ہے، وہ دعا یہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے لیے نہیں کرتے، ہم تو جو ہے اسلام کے لیے اور اذان کے لیے اپنی تلواریں نکال دیتے ہیں، یعنی اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں، اور آپ جو ہے مؤذن کے لیے 3 مرتبہ بخشش کی دعا کریں، اور وہ بھی سید الانبیاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مؤذن پناہ، اذان جو چیز ہے، جو اذان دینے والا بانگی ہے، وہ صرف غریبوں میں رہ جاوے گی، ویلیو گھٹ جاوے گی، اور ایسی حیثیت ہو جاوے گی کہ کوئی وقات نہیں ہے۔ اس لیے میں ان کے درد میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ اب جب ہے نا میں یہ ایسی مؤذن کی باتیں کرتا ہوں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ یوں سمجھتے کہ یہیں کے مؤذن کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے بندو، ایک ہی مؤذن تھوڑی ہے، معاشرے میں، سماج میں یہی تو ہو رہا ہے، تو اسی چیز کو میں سمجھا رہا ہوں کہ کسی ایک کے لیے نہیں۔ اب ہمارے یہاں جو اذان دی جاتی ہے نا، اس میں بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے۔ بہت سے لوگ اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر،
یہ تو ٹھیک ہے، وکبر نہیں اکبر ہے، کوئی بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا تو لوگ مجھ پر ہی الزام لگا دیا تھا کہ مول صاحب یہ بہی نے کوئی نے غلط کی کہ پہلو اوندھی اذان آپ پہ اوندھی اذان تم دیتے ہو، میرے کو کیا لینا دینا ہے. میں یہاں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر ہے، وکبر نہیں ہے. پھر اشہد واللہ نہیں ہے، اشہد اللہ ہے. اذان صحیح نہیں ہے تو کھڑے ہی مت ہو وہاں، تمہیں اجازت کون دیتا ہے وہاں اذان دینے کی؟ اور اگر نہ بولے تو پھر متولی پر آ کر کھڑے ہو، ہم نے کون روکوا ہوا روچا اذان دینے. اذان کے لیے بھائی فکس کیا گیا ہے، آدمی ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، تب جا کر وہ دوسرے کو کہے وہ الگ بات ہے. لیکن اذان ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد اگر اذان دے رہے تو یہ تو غلط ہے. اشہد واللہ الہ الا اللہ، اشہد ون محمد، ون نہیں ان ہے، ون نہیں ہے. اور ایک تو دوسری بات، اللہ کے نبی نے کوئی بھی اللٹب پے پے کرنے والے کو وہاں کھڑا نہیں کیا ہے. حضرت بلال حبشی خوبصورت آواز والے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بھدی اذان دینے والا، جس کی ایک تو آواز کے ٹھکانے نہیں ہو اور اذان بھی دے تو لوگوں کو کنٹا لاوے، سننے کا من بھی نہ ہو. یہ چوکھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حدیث میں ہے. تو ایسے لوگوں کو کھڑا ہونے کو منع کیا گیا ہے. اسلام کی کیا تعلیم جاوے؟ اذان دیکھو، میں نماز پڑھاتا ہوں تو اتنے تک محدود رہتا ہے، اور اذان کہاں تک جاتی ہے؟ مسلمانوں میں نہیں جاتی ہے، غیروں تک جاتی ہے. اور کتابوں میں ایسے واقعات بھرے پڑے. ٹائم ہو گیا ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ لوگ اذان کی وجہ سے مسلمان ہو. یہاں تو اذان ہی اس طرح ہو رہی ہے، اتنی بدی اور بیکار ہوتی ہے اذان، جس کی وجہ پھر حی علی الصلاۃ میں کرتے. اس سے پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ حی، نون اور میم پر تشدید ہو تبھی غنہ ہوتا ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تبھی. حی میں کہاں ہوتا ہے؟ یہاں تک بتاؤں کہ حرم شریف میں جو اذان ہوتی ہے نا، وہاں پر بھی حی 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 میں کچھ نہیں ہوتا ہے، چاہے حرم میں ہوتی ہو. جو غلط ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے وہی ہے. مدینہ شریف کے ابھی ہمارے غلام بھائی گئے، وہاں سے مجھے کہہ رہے تھے گزشتہ جمعہ کو کہ اجونی مول صاحب جمعہ نہیں اذان تھا دیجئے. ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ سننے کے بعد وہ حی علی الصلاۃ پر دیکھ رہا تھا، وہی چیز تھی، حی علی الصلاۃ، یہی آواز سے ہوتی ہے نا اذان. تو وہاں حی، یہ حی میں گناہ نہیں ہوتا ہے. حی علی الصلاۃ، یہاں اذان دینے والے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ نہیں ہے. حا یا زبر حی، یا زبر یا، حی علی الصلاۃ. اذان آواز بنانے کے چکر میں اذان غلط دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میسج غلط جاتا ہے. اس کی وجہ سے کوئی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں کیم نہیں آئے. سب سے پہلی چیز ہے اذان اگر صحیح ہو. مولانا قاری صدیق صاحب سانسرودی جو فلاح دارین ترکسر کے شیخ القرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں اذان صحیح ہوتی ہے وہاں گاؤں میں اتفاق رہتا ہے، جہاں پر بدی اذان ہوتی ہے وہاں گاؤں میں اتفاق نہیں رہتا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ سستے میں مؤذن مل جاوے ایسا ڈھونڈتے ہیں ہم. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گاؤں کو ترقی دینے کے لیے اور ہمارے گاؤں میں سب سے ٹاپ لیول کی اذان ہو، سب سے ٹاپ لیول کا امام ہو، اس کے لیے محنت کرنی ہے تاکہ کیا ہو، گاؤں میں اتحاد باقی رہے، گاؤں میں دینداری پھیلے. ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.